بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں اور دعا کے قبول ہونے کی 5 ترتیبیں۔ ناظرین، دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، بالکل پکا وعدہ، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ دوستو، یہ ہر مسلمان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اور اس میں آنے والی کون کون سی رکاوٹ ہے جس سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ دوستو، بعض چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ایک تو حرام کھانا اور کپڑا، اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، غفلت سے دعا مانگی تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آدمی خوب دھیان سے دعا مانگے، اور دھیان سے دعا مانگنے کا جو وقت ہے وہ آخری رات کا وقت ہے، چاروں طرف سناٹا ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ ہوتا ہے اور بندے کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنی مہربانیوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے مانگیے، اور دن میں بھی مانگیے۔ مانگنے سے تو چوکیے نہیں، لیکن مانگے تو دھیان سے مانگے۔ تو پہلی چیز یہ کہ کھانا کپڑا حرام کا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، غفلت سے دعا مانگی تو قبول نہیں ہوتی، اور دعوت کے کام کا چھوڑنا دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم دعوت کا کام کیسے کریں؟ بس آپ اتنا کریں کہ جو بھی مسلمان آپ کو جب بھی ملے، آپ صرف اتنا کہہ دے، بھائی نماز پڑھ لیا کرو، بس اتنے سے شروع کریں۔ اور تیسری چیز بتا دوں بے تکلف، وہی ہے کہ دعوت کا کام نہ کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور میں نہیں کہتا، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، بھلی باتیں بتایا کرو اور بری باتوں سے بچایا کرو، یعنی دعوت کا کام کرو، کہیں تم لوگوں پر وہ دن نہ آ جائے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دعوت کا کام جب چھوٹ جاتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ گھبرائے نہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کر دوں، آپ حضرات گھبرا نہ جائیں کہ ہمارا کھانا تو حرام کا، کپڑا تو حرام کا، اور دعوت کا کام ہم کرتے نہیں تو ہماری دعا تو قبول ہوگی نہیں۔ تو پھر دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ کم سے کم نیت تو کریں۔ دیکھو بھائی، فوراً کھانا اور کپڑا حلال کا بنانا تو مشکل ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب نیت کر لیں کہ ہمارا جو کھانا اور کپڑا حرام کا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو دھیرے دھیرے حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ نیت تو کر سکتے ہیں، نیت کر لیں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کوشش کرتے رہیں۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ خالی دعا مانگ کر بیٹھ نہ جائیں، اسباب بھی اختیار کریں۔ دعا کے قبول ہونے کی 5 ترتیبیں۔ اب اس کے اندر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کے بارے میں اگر آپ دعا مانگیں گے تو اس کی قبولیت کے اندر 5 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب تو اللہ پاک کی یہ ہے کہ جو مانگا اگر وہ مصلحت کے مناسب ہے تو اسے اللہ پاک فوراً اور جلدی سے دے دیتے ہیں۔ رات کو مانگا اور صبح کو مل گیا۔ آپ نے بھی کبھی غور کیا ہو تو جانتے ہوں گے کہ بہت سی بار دیکھ چکے ہوں گے کہ رات کو مانگا اور دن کو مل گیا۔ ایک ترتیب تو یہ ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ بندے نے مانگا وہی جو مصلحت کے مناسب ہے، لیکن جلدی دینا مصلحت کے مناسب نہیں ہے، بلکہ دیر سے دینا مناسب ہے۔ اللہ پاک دیتے تو وہی چیز ہے جو مانگی ہے،
لیکن رلا رلا کر دیتے ہیں، خوب رلاتے ہیں، خوب رلاتے ہیں، پھر دیتے ہیں، کیونکہ تیرا رونا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اگر تیرا کام بن گیا تو میرے سامنے روئے گا کون؟ تیرا رات کو رونا مجھے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، اور جب تو رات کو بلبلاتا ہے اور تل ملاتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ معاذ اللہ، کئی لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ اللہ کو ہمیں رلانے میں کیا مزہ آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ خود محسوس کرنا کہ جب ہم اللہ سے رو کر مانگتے ہیں تو ہمیں اللہ سے کتنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک بچہ دودھ کے لیے کافی دیر تک روتا ہے تو اس کے بعد ماں کس طرح اسے سینے سے چپٹا لیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ بھی بندوں کو رلاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سینکڑوں کام بن جائے، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پسند ہے، تو کئی بار اللہ پاک دعا کے قبول کرنے میں جو چیزیں مانگی وہی دیتے ہیں، لیکن دیر سے دیتے ہیں۔ تیسری ترتیب، اور ایک تیسری ترتیب بھی ہے کہ بندے نے جو چیز مانگی وہ اس کی مصلحت کے مناسب نہیں ہے تو اللہ پاک وہ چیز نہیں دیتے، بلکہ وہ چیز دیتے ہیں جو اس کی مصلحت کے مناسب ہوتی ہے۔ اور بندے کی مصلحت کے مناسب کیا چیز ہے اس کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو جو چیز مانگی وہ تو نہیں ملی اور اللہ پاک نے کوئی اور چیز دے دی جو مصلحت کے مناسب ہے، تو یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ ناظرین، جب حضرت مریم علیہ السلام کی اماں جان نے مانگا تھا بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لیکن اللہ پاک نے دے دی بیٹی، اماں جان بہت پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کی خدمت بیٹی کیا کرے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لڑکا ہوتا تو وہ ایسا نہ ہوتا جیسی یہ لڑکی ہے، یہ ایک نبی کی ماں بنے گی اور اس کے ماننے والے کروڑوں ہوں گے۔ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانگا لڑکا اور ملی لڑکی۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے جو چیز مانگو وہ نہیں ملتی اور ملتی ہے مصلحت کے مناسب کوئی دوسری چیز۔ یہ تیسری ترتیب ہے۔ چوتھی ترتیب یہ ہے کہ جو مانگا وہ بالکل نہیں ملا، دنیا کی جو چیز مانگی وہ بالکل نہیں ملی، لیکن آسمان سے کوئی بلا اور مصیبت آ رہی تھی، اللہ پاک نے اس دعا پر اس بلا اور مصیبت کو روک دیا۔ اس بلا کا رکنا بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر وہ مل جاتا اور بلا بھی آ جاتی تو جو ملتا وہ بھی اس بلا میں ختم ہو جاتا، اور جو پہلے کا تھا وہ بھی سارا ختم ہو جاتا اور آدمی پریشان ہو جاتا۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ بعض مرتبہ وہ نہیں دیتے جو مانگا ہے، اور دعا کے مانگنے پر اللہ پاک آنے والی بلا کو روک دیتے ہیں۔ پانچویں ترتیب ہے کہ جو مانگا اللہ نے اسے اپنے پاس محفوظ کر دیا اور دنیا میں بالکل نہیں ملا، اور قیامت کے دن اللہ پاک نے وہ دے دیا تو بہت بڑھیا بنا کر دیا اور بہت اعلیٰ قسم کا دیا اور بہت زیادہ دیا۔ قیامت کے دن یہ دیکھ کر آدمی تمنا کرے گا کہ جتنی میں نے دنیا کے اندر دعائیں مانگی تھی ساری آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا۔ یہ تمنا کرے گا اور سوچے گا کہ دنیا میں جو دعائیں قبول ہوئی اور مجھے جو ملا وہ تو موت کے وقت چھوٹ گیا۔ تو اللہ کے یہاں دعا کے قبول ہونے کی یہ 5 ترتیبیں ہیں۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔